बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों पर एतराज़ात का केस आया, कहा गया कि हम नहीं सुनेंगे, इलेक्शंस पर हमने पत्थर की जो लकीर डाली है, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में एतराज़ात आते हैं, वो भी मामले को रोक देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, हम नहीं सुनेंगे। ये पीटीआई के साथ हाथ हो रहा है, एतराज़ात हल्का बंदियां अपनी मर्जी से तय कर रहा है इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं। इन इलेक्शंस के रिजल्ट पर फिर कौन एतराज करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देगा, मामला सुने बगैर ही उसको कह देगा कि हमने नहीं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि आम इंतखाबात के शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। अदलिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर रियासती इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की कोई गलती करते हैं, कोई कमी कोताही शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रह जाती है, तो उसको देखना, उस पर नज़र रखना, चीज़ों को जांचना, फिर उसके हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या हाई कोर्ट्स का, ये जो आईनी अदालतें हैं, ये उनका जो है वो किरदार बनता है। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक तरफ इंतखाबात के बरवक्त इनकाद, वैसे वो बरवक्त तो नहीं है। अब देखें कि जो इंतखाबात 3 महीने यानी 90 रोज के बाद होने थे, वो 180 दिन यानी कि 6 महीने के बाद हो रहे हैं। और 7 नवंबर को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और अब 8 फरवरी को इंतखाबात रखे गए हैं। तो ये तकरीबन पूरे जो है वो 3 महीने बनते हैं, बल्कि 91 या 92 दिन बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने रोज की ताखीर के बाद भी पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात करवाना अब भी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी जानिब से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे ज्यादा बददियानती ये बनती है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात थे वो बर वक्त उन्होंने जो है वो उनको निपटाया नहीं है। वो मामलात फिर बाद में हाई कोर्ट्स और दीगर फोरम से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के एक आर्टिकल पर अमल दरामद करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है, जबकि दूसरी जानिब एक और आर्टिकल है उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही है। आपको याद होगा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का केस चल रहा था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन एक आइन की एक आर्टिकल पर अमल दरामद करते हुए दूसरे आर्टिकल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि बरवक्त इनकाद होना आर्टिकल 224(1) के तहत बहुत जरूरी है। जी ठीक है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल 218(3) को भी इतलाक जो है वो उसी तरह जरूरी है जिस तरह आर्टिकल 224(1) का है। और आर्टिकल 218(3) ये कहता है कि इंतखाबात शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक हर तरह की बेकायदगियों से, बेज़ाब्तगियों से पाक होने चाहिए। और ये इलेक्शन करवाना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो उस वक्त सारा जोर होता था आर्टिकल 218(3) पर, और आर्टिकल 224(1) को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब हमें जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल उलट नजर आती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का सारा जोर आर्टिकल 224 के ऊपर है, 218 को फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। और हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें आर्टिकल 218(3) को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन ने बददियानती या बदनीयती की बुनियाद पर या किसी सियासी जमात के जेर असर उसका दबाव लेकर उसका जो है वो उसके कहने पर या किसी भी तरह से कुछ ऐसी हल्का बंदियों में गलतियां, खामियां या कोताहियां छोड़ी हैं जिसकी वजह से मज़कूरा हल्के के जो सियासी रहनुमा हैं या सियासी जमातें हैं या उम्मीदवार हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो फिर उनको दूर किया जाना चाहिए था। अब अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये एतराज़ात जो है ये इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इनको नहीं देखा जा सकता। अब बुनियादी सवाल तो ये बनता है कि जिन एतराज़ात को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रही है, ये एतराज़ात तो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी होने से पहले अदालतों में चल रहे हैं। तो जो मुकदमात शेड्यूल जारी होने से पहले अदालतों में है, कम अज कम उनके ऊपर तो फैसला होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मुकम्मल तौर एक पर बुनियादी सवाल वन पैदा होता साइडेड है, चला रही है। एतराज़ात जो हैं ये इलेक्शंस में इल्तवा का बाइस क्या बन सकते हैं कि नहीं?
دیکھیں الیکشن میں التوا کا باعث میرا نہیں خیال کہ یہ بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی تقریباً آپ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 48 روز بنتے ہیں الیکشن کے انعقاد میں. 48 روز کا وقت جو ہے وہ تقریباً موجود ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن ان تمام جو تحفظات ہیں یا جس طرح کے کچھ لوگوں کے اعتراضات موجود ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے, تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن پر وقت کام کرتے ہوئے ان کو دور کر سکتا ہے. سپریم کورٹ جب یہ کہہ چکی ہے کہ انتخابات التوا کا شکار نہیں ہوں گے اور کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹس کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اعتراضات جو امیدواروں کے اٹھائے جا رہے ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے وہ اگر ویلڈ ہیں تو کم از کم آپ ان کو تو کریں. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ جس طرح کے اعتراضات آپ لے کے آ رہے ہیں اس طرح اور بھی بہت سارے اعتراضات ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفرادی اعتراضات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے امیدواروں کے ایسے اعتراضات موجود ہیں جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں. تو یہ انفرادی کام تو نہ ہوا, یہ تو پھر بنیادی حقوق کا معاملہ بن گیا, کیونکہ حلقہ بندیاں اگر انتخابات سے جڑی ہیں اور انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کرنا اور ووٹ کا حق استعمال کرنا منتخب نمائندوں کا متعلقہ یا مذکورہ اسمبلی میں ہونا, یہ تو بنیادی حقوق کا معاملہ ہو گیا. تو پھر جب بنیادی حقوق کو آپ اس طریقے سے نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ایک یک طرفہ جو ہے وہ ٹریفک چلانے کی کوشش کرے گی, تو پھر انتخابات کے شفاف انعقاد پر انگلیاں بھی اٹھیں گی. اور پھر اس میں سب سے زیادہ کردار جس کو الزام دیا جائے گا وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئے گا, کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس طرح کی کوئی غلطی خامی کوتاہی کر رہا تھا تو پھر اس کو درست کرنا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹس جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں صوبوں کی, ان کا کام تھا کہ وہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتی, ان پر نظر رکھتی اور الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کوئی مناسب حکم جاری کیا جاتا کہ یہ جو خامیاں ہیں یہ درست ہیں, ان کو ٹھیک کیا جانا ضروری ہے. لیکن یہاں پر عدالتیں اگر ہائی کورٹس کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے. اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہو تو ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو, جہاں پر یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے مقدمات زیر التوا ہیں, وہاں پر عدالتیں بیک فٹ پہ جا چکی ہیں. بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ روز کا جو آبزرویشنز ہیں حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے حوالے سے وہ بڑی پریشان کن ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایک طرف یہ کہتی ہے کہ وہ ہائی کورٹس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جائے گا جس سے ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑے, دوسری جانب سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایسے فیصلے وہ دے رہی ہے جس کی وجہ سے براہ راست ہائی کورٹس کے اندر زیر سماعت مقدمات متاثر ہو رہے ہیں. تو پھر یہ جو ہائی کورٹ پر اثر انداز ہونا اس کے اختیارات میں یہ مداخلت کے مترادف ہے. تو چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان جو ایک طرف تو جو ہائی کورٹس ہیں ان کے آزادی کے حوالے سے, ان کے فیصلوں کے حوالے سے, ان کے اختیارات کے حوالے سے کافی زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں, دوسری جانب انہی ہائی کورٹس کے جو آزادی ہے اس کو سلب کرتے ہوئے ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں جو ہر ہائی کورٹ کو ماننے پڑیں گے. اور پھر یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ الیکشن کے حوالے سے ہوگا بلکہ پھر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مستقبل میں بھی ایک عدالتی نظیر کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اور کسی بھی قسم کے اعتراضات جب سامنے آئیں گے تو ان کو درست نہیں کیا جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ان چیزوں کے بر وقت ان کے اوپر کام کر سکتا تھا, بر وقت یہ تمام اعتراضات دور کیے جا سکتے تھے. اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ دیکھیں الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے, الیکشن شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ کہا جاتا کہ جو اعتراضات قانون کے مطابق درست ہیں ان کو آپ ٹھیک کر دیں, باقی جو درست نہیں ہے, جو بلا وجہ کے یا غیر ضروری غیر متعلقہ قسم کے اعتراضات ہیں ان کو رد کر دیں. تو اس میں تو کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی جس کو یہ 8 فروری کے ٹائم یعنی فریم پی کے ٹی اندر آئی کے ساتھ اس کو یہاں بھی دوسرے ہاتھ روپ ہو بن گیا, جو سکتا. پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں داخل کرائی گئی تھی کہ سرکاری عہدیدار ڈی سی اوز ان کو نہ لگایا جائے ایز آر اوز یا ڈی آر اوز, اس معاملے کو دبا دیا گیا ہے کہ یہی ڈی سیز جو ہیں, یہی سرکاری انتظامیہ جو ہے, یہی الیکشنز کنڈکٹ کروائے گی جو پی ٹی آئی کے خلاف ایم پی اوز کے مقدمات کر رہی ہے. دیکھیں بالکل یہی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات تھے ان کو بھی نہیں سنا گیا. اب کسی کو اچھا لگے کسی کو اچھا نہ لگے,
لیکن یہ زمینی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، چاروں صوبوں میں اس کی نمائندگی موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں 15، 16 اور 17 دسمبر کو بلوچستان کے 3 اضلاع میں پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن ہوتے دیکھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا بالکل صحیح۔ انوکھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ تھا کہ بلوچستان کے ان دور دراز علاقوں میں جہاں پر بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جاتے ہوئے گھبراتی ہیں، وہاں پر ورکر کنونشن یا جلسے جلوس کرنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ ایک تو بلوچستان کے کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں کوئٹہ سے باہر نکلتی نہیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے ہمت کی، دور دراز علاقوں میں، چھوٹے اضلاع میں انہوں نے ورکر کنونشن منعقد کیے اور کامیاب ورکر کنونشن منعقد کیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس بڑی سیاسی جماعت کے جو بھی تحفظات تھے ان کو بھی سنا جانا چاہیے تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں پر اگر عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو سیاسی رہنماؤں کے خلاف تو توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ تو جن فیصلوں کے اوپر الیکشن کمیشن خود عمل درآمد نہیں کرا سکتا، کم از کم پھر ان کے حوالے سے بھی توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات چلائے جائیں کہ جن اداروں کو حکم دیا گیا تھا کہ ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کیا جائے وہ تبدیل نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن میرے خیال میں خود گوڈے گٹوں تک اس میں دھاندلی زدہ الیکشن میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تحفظات یا جو اس کے خدشات تھے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ دوسری جانب حلقہ بندیاں ایسی کی گئی جس کے اوپر اتنے زیادہ اعتراضات سامنے آئے کہ اب عدالتوں میں وہ مقدمات کا بوجھ ہے۔ دوسری جانب الیکشن کے بروقت انعقاد کا معاملہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو عدالتوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید الیکشن تاخیر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ سارا جو برڈن ہے، یہ سارا جو کیا دھرا ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا ہے، اور الیکشن کمیشن کی ہی یہ غلطیاں، یہ خامیاں اور یہ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ جن سے کی اب طرف سپریم کورٹ آف سپریم پاکستان کورٹ کی کا نگاہوں میں آ دھیان جو چکی ہے ہے۔ وہ بالکل نہیں جا رہا، نہ چیف الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔